اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے تعلقات پچھلی 6 دہائیوں سے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کبھی اچھے نہیں رہے۔ جہاں بھارت پاکستان کے ساتھ 3 بڑی جنگیں لڑ چکا ہے، وہاں چین کے ساتھ بھی سرحدی تنازع پر ایک جنگ ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک طرف پاکستان کے ساتھ بھارت کا سرحدی تنازع ہے تو دوسری طرف لداخ میں بھی بھارت اور چین کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارتی فوجیوں کی چین کے دستوں کے ساتھ سنگین جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ کشیدگی صرف لداخ تک ہی محدود نہیں بلکہ بھارت اور چین کا ٹوٹل بارڈر ایریا مختلف مقامات پر تنازعات کا شکار ہے۔ اور یہ تنازع مغرب میں لداخ سے لے کر مشرق میں اروناچل پردیش اور ڈھوکلام تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ بھارت کا دفاعی اعتبار سے کمزور ترین پوائنٹ ہے، کیونکہ اس سے منسلک سلیگوری کوریڈور ہے، جسے بھارت کی چکن نیک بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ چین اور بھارت کا اصل سرحدی تنازع کیا ہے اور بھارت کے اہم سرحدی علاقوں میں جھڑپیں کیوں ہو رہی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ تنازع بھارت کے لیے کس حد تک کشیدگی اختیار کر چکا ہے اور اب تک جھڑپوں میں کتنا علاقہ بھارت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ چین میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد بھارت وہ پہلا ملک تھا جس نے سوویت بلاک کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی چین کے ساتھ اہم تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اس وقت بھی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات موجود تھے، مگر ان کے مابین نہایت اچھے تعلقات تھے اور سرحدوں پر کشیدگی بھی نہیں تھی۔ اس دور میں بھارت میں ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے بھی لگائے جاتے تھے، مگر 1959 میں یہ حالات یکسر بدل گئے جب تبت کے تنازع پر بھارت نے چین کی بجائے دلائی لاما کا ساتھ دیا۔ تبت اس وقت چین کے اندر ہی ایک نیم خود مختار یا سیمی آٹونومس ریاست تھی۔ چائنا تبت میں سوشلسٹ پالیسیاں نافذ کرنا چاہتا تھا، جبکہ تبت کے لوگ ان پالیسیوں کے بالکل خلاف تھے اور انہوں نے چین کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اس کے جواب میں چین نے اپنی فوجیں تبت میں داخل کر دیں اور تبت کی خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا۔ وہاں کے سربراہ اس وقت دلائی لاما تھے، جو فوجیں داخل ہونے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے اور بھارت میں جا کے پناہ لے لی۔ دلائی لاما آج بھی بھارت میں مقیم ہے اور وہاں ان کی تبتین گورنمنٹ ان ایگزائل بھی موجود ہے۔ ان حالات کے نتیجے میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اس پر مزید یہ کہ چین نے سرحدی تنازعات کے حل کے لیے بھارت کو ایک پروپوزل بھی بھیجا، جسے بھارت نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس پر چین کے سربراہ ماؤ زے تونگ نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور سرحد پر اپنی فوجی دستے بھیج کر وہاں دفاعی انفراسٹرکچر اور روڈز تعمیر کرنا شروع کر دی۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی اپنے فوجی دستے سرحد کی طرف روانہ کر دیے۔ بھارت کا خیال تھا کہ چین بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں پیچھے ہٹ جائے گا، مگر یہ نہرو کا محض ایک گمان ہی ثابت ہوا۔ چین نے اچانک ہی بھارتی فوجیوں پر حملہ کر دیا اور بھارت کے علاقوں پر مشرق اور مغرب دونوں طرف سے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جنگ 1 مہینہ جاری رہی اور اس میں دونوں طرف کم از کم 5000 لوگ ہلاک ہوئے۔ چائنا اس جنگ میں مکمل طور پر فاتح رہا اور اس نے بھارت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جہاں پر یہ جنگ رکی، اس سرحد کو LAC یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ابھی تک باقاعدہ طور پر ڈی مارکیٹڈ نہیں ہے۔ 19ویں صدی تک ہندوستان اور چین میں باقاعدہ طور پر سرحد ڈیفائنڈ نہیں تھی، کیونکہ یہ علاقے دشوار گزار تھے اور بلند پہاڑوں اور بیابانوں پر مشتمل تھے۔ جب برطانیہ ہندوستان پر قابض ہوا تو اس نے چین کے ساتھ سرحد کو متعین کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے چین اور تبت کے ساتھ کچھ سرحدی معاہدے کیے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس پر برطانیہ نے اپنی سرحدیں اپنے مطابق ڈکلیئر کر دیں، جسے بھارت اور چین دونوں ہی تسلیم نہیں کرتے۔ جب بھارت کو آزادی ملی اور چین میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس معاملے پر کشیدگی مزید بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں 1962 کی جنگ ہوئی۔ اس تنازع کے 3 اہم علاقے ہیں: اکسائی چین، ڈھوکلام پلیٹو اور اروناچل پردیش۔ اکسائی چین کا علاقہ مغرب میں ہے، جو کہ 1962 کی جنگ کے بعد سے چین کے قبضے میں ہے۔ بھارت اس پر دعویٰ رکھتا ہے اور اسے لداخ کا ایک حصہ سمجھتا ہے، جبکہ انتہائی مشرق میں اروناچل پردیش کا علاقہ ہے، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ اسے تاریخی طور پر میک موہن لائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سرحد کا معاہدہ برطانیہ نے تبت کے ساتھ کیا تھا، جسے چین نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔
اور اس تنازع کا انتہائی اہم علاقہ ڈھوکلام ہے، جہاں پہ چین، بھارت اور بھوٹان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ اس ایریا سے منسلک سلیگوری کوریڈور ہے، جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں کو بھارت سے جوڑتا ہے۔ کم ترین سطح پر اس جگہ کی لمبائی صرف 22 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ اگر اس علاقے پر چین قبضہ کر لے تو یہ 7 ریاستیں بقیہ بھارت سے کٹ جائیں گی، اور بھارت چکن نیک کے بارے میں انتہائی حساس ہے، اور ان ریاستوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر آزادی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ ان 3 مین فلیش پوائنٹس کے علاوہ بھی اس سرحد پر اور کئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر چین کا دعویٰ ہے، اور وہاں بدستور کشیدگی موجود ہے۔ 1993 سے لے کر 2013 تک بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کئی معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں میں یہ طے پایا گیا کہ LAC یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی جو غیر متعین شدہ حدود ہیں، وہاں پر دونوں ممالک کے فوجی دستے محدود تعداد میں گشت کریں گے، اور وہاں پر کسی قسم کے بارودی اسلحے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ان 2 دہائیوں میں سرحد پر امن کی صورتحال رہی، مگر 2015 میں یہ تنازع ایک بار پھر کھڑا ہو گیا جب بھارت کے فوجیوں نے چین کے بنے ایک انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ متنازع علاقے کی بجائے بھارت کے علاقے میں ہی بنایا گیا تھا۔ 2017 میں ڈھوکلام میں ایک بڑا تنازع ہوا جب چین نے بھوٹان کے ساتھ متنازع علاقے میں ہیوی مشینری لا کر وہاں پر ایک روڈ تعمیر کرنا شروع کر دیا، جس کی مدد سے چین کے لیے چکن نیک تک پہنچنا آسان ہو جانا تھا۔ اس معاملے پر دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، مگر کوئی ایسی بڑی جھڑپ نہیں ہوئی کہ جس میں جانی نقصان ہو۔ اس کے بعد 2020 میں بھارت نے لداخ اور مقبوضہ کشمیر کی آزادانہ حیثیت کو ختم کر دیا، جس میں پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید تیزی آ گئی۔ چین نے ایک دن اچانک لداخ کے متنازع علاقوں میں اپنے فوجی بھیج دیے۔ چین کے مطابق بھارت لداخ میں روڈز، ٹنلز، ایئر فیلڈز اور دیگر ملٹری انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا تھا، جو کہ ان معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی تھی جو کہ بھارت نے چین کے ساتھ کیے تھے۔ اس کے نتیجے میں کئی ہفتے تک بھارت اور چین کے فوجی دستوں میں جھڑپیں ہوتی رہیں، جس میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان جھڑپوں میں لڑائی کے لیے خاردار ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا تھا، اور کوئی بارودی اسلحے کا استعمال نہیں ہوا۔ چند ہفتوں کے بعد یہ جھڑپیں تو رک گئیں، مگر بھارت کی سرحد پر چین کی تعمیرات ابھی تک نہیں رک سکیں۔ حالیہ دنوں میں موصول ہونے والی سیٹلائٹ امیجز، انٹرنیشنل میڈیا اور چند ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران کے مطابق اب تک ایک بڑا علاقہ بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ لداخ میں موجود ایک بہت ہی مشہور جھیل پینگانگ سو کے زیادہ تر حصے پر چین قبضہ کر چکا ہے۔ اسی طرح گیلوان ویلی میں بھی چین بھارت کے ایک بلند اور نہایت اہم علاقے پر قابض ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں چین نے ڈھوکلام کے علاقے میں ایک گاؤں تعمیر کیا، جسے پینگڈا ولیج بھی کہا جاتا ہے۔ پینٹاگون کی رپورٹس کے مطابق چین اروناچل پردیش کے علاقے پر بھی ایک گاؤں بنا چکا ہے، جو کہ پہلے بھارت کے قبضے میں تھا، مگر بھارتی گورنمنٹ فیس سیونگ کے لیے اس بات پر مصر ہے کہ بھارت کے کسی بھی علاقے پر چین نے قبضہ نہیں کیا۔ یہ بات چین کے حق میں جاتی ہے، اور وہ بخوشی اسے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس سے چین کا ان علاقوں پر کلیم اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھارت نے چین کے خلاف پہلے امریکہ سے کوآڈ کا اتحاد کیا، جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت شامل تھے، مگر یہ اتحاد ناکام رہا کیونکہ امریکہ بھارت کے سرحدی تنازع پر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، جس کے بعد بھارت نے روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید لیا۔ کیا بھارت چین کو روک پانے میں کامیاب ہو پائے گا، یا 1962 کی طرح ایک بار پھر بہت بڑے علاقے بھارت کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں؟ اگر چین اور پاکستان مل کر بھارت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو بھارت بیچ میں سینڈوچ ہو سکتا ہے، اور اس طرح کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔